جاری ہے، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ گورنمنٹ کے انڈر ہے، تمام لیگل پروسیسز کے اندر کیمرہ سسٹم موجود ہیں، ہمارے وومن پولیس اسٹیشن میں اور دیگر پولیس اسٹیشن کے باہر اور لاک اپ کے اندر بھی کیمراز موجود ہیں، اس طرح جیل کے اندر بھی 150 کے قریب کیمراز موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس طریقے سے کہ یہ کتنی ہزار، وہاں سے شروع کروں گا میں، یہ کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے اوپر بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور آپ کو دیں گے۔ یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ عورتوں پہ ظلم کے سلسلے میں دی گئی ہے، اور آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈریس the overseas Pakistanis as well and especially the doctors. I'm going to show these photographs to you and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start cribbing about your own country or your own state. یہ ایک تصویر ہے جو آپ کو ہم اسکرینوں پہ بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ کو شاید یاد آ جائے، یہ ایک خاتون تھیں جو کہ چیکوسلواکیہ سے آئی تھیں، کچھ سال پہلے وہ ہیروئن کے مقدمے یا نشیات کے مقدمے میں گرفتار ہوئی، جوڈیشل ہوئی۔ یہ آپ اپنے پوسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، میں سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سے کہوں گا کہ اگر آپ یو ہیو ٹو پوسٹ ٹویٹ، آپ کو پوسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی میں اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں ویسے۔ اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس ظلم کر رہی ہے، یہ بھی آپ چیک کر لیجئے، 2021 کی یہ میسج ہے۔ یہ ہے دس اگین، اس کے بعد پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے۔ دس اگین، یہ آپ کو ہم کاپی دے دیں گے، 2021 ہے۔ یہ ایک تمام ٹویٹس کو اکٹھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں، خدا نخواستہ وہ زیادتی کریں۔ یہ نیچے تمام پوسٹ ہیں جو میں نے پہلے دکھا چکے ہیں آپ کو، 2021 ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی اور غلیظ گالیاں نکالی، لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بھی وہاں موجود تھی، بہت اچھی اے سی بھی وہاں موجود تھیں، اور ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے گئے کہا گیا کہ یہ معذور ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ان کو کھینچا گیا ہے، غالباً کا نام قدسیہ تھا۔ اس کے بعد وہ خود چل کے گئی ہیں وہاں پہ، اور یہ پورٹرے یہ کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ وہ زیادتی کر چکی ہیں اور جو انہوں نے بدمزگی کی وہاں پہ، اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس افسر سے بدمزگی کی، وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاک پہ چلایا ہماری لیڈی آفیسر کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے بعد یہ ایک اور ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ بھی کچھ سال پرانی ہے، اور اس وقت کے آئی جی نے اس کا ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھجوا دیا۔ یہ ہماری کمپیوٹر سکرینز کے اوپر بھی چل رہی ہیں، اور اس طرح کی بے تحاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تھا جس میں کوئی ایس ایس جی کے کمانڈوز کا ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ کہا گیا کہ ایلیٹ سینٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے، یا ان کو سی ٹی ڈی سینٹر میں مارا جا رہا ہے۔ خدا را پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر، خدا را اپنی ریاست اور اپنے اداروں پر اعتماد کیجئے، یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں۔ یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی گئیں۔ بہت سارے لوگوں نے موقع پہ گرفتاری ہوئی، بہت ساروں کی۔ سیف سٹی سے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے، جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے نادرا کے ریکارڈز کو شناخت کیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ آرمی کی انسٹالیشن پہ حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ، اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے دیگر انسٹا اکاؤنٹ پہ تصاویر لگائیں، ان کو بھی شناخت کرایا گیا نادرا کے ریکارڈ کے ذریعے۔ ہم نے جس کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ، اس کے اوپر جن کے نمبر آئے، اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا، اور ان کی وہاں سے ذریعے ہمیں پتا چلا، جو بندے گرفتار ہوئے ان کی انٹیروگیشن رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا، اور سب سے زیادہ بڑھ کر واٹس ایپ گروپس کے اوپر، ان کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ جب وہ اشخاص گرفتار ہوئے، کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیے، لیکن جو ہمارے پاس فون اویلیبل ہیں جو کہ 20 کی تعداد میں ہے، ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو پتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے نمبرز ہیں، ان تمام لوگوں کو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ ہیں۔ اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کائنڈلی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں۔ اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا، ایک سوال کا جواب دوں گا۔ آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے۔ اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں، اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی تب جیل والوں کے فگرز ہوں گے، ان کا ایک کا نام، ان کا جوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں۔ آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں
اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے پورشنز الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, وہ ان سے مل کے آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں, اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی بھی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جب دوبارہ کہتا ہوں, اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I am going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly, sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts, and we are ready to answer those. Now I give the mic to Lady SSP, and after that ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے, ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. اوور ٹو ڈاکٹر نوش جی. جی, اس میں پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, میں آپ سے نام بھی شیئر کر دیتی ہوں. طیبہ ہے, صنم ہے, مریم, عالیہ, صبوحی, ختیجہ, ہما, فلت, ارم, ممتاز, عائشہ, مہم, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہیں. جو جوڈیشل ہو چکی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ملنے کی اجازت ہے, لیکن جن لوگوں کی آئی ڈی پریڈ پہ بند کیا گیا ہے, جن کو ان کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے, تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے, بیکاز دس واز دا فریکوینٹ کوشچن وچ واز بینگ آسکڈ. تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, آئی ہیو بن دیئر, میں ان کو کل جا کے ملی ہوں, جیل کے اندر جا کے ملی ہوں. اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے, ڈبل گیٹڈ ہے. وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں, پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے, اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے. میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز. ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کے جو بھی ایک بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹ کی جا رہی ہیں, دس از ٹوٹلی انکالڈ فار. اور اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں زیادہ, ختیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ, میں نے اس سے ملا ہے, اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے, وہ کہہ رہی ہے سانس کا ایشو ہو رہا تھا, وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے, شی از جسٹ الرجک. اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے, اس کو اسکن کا ایشو تھا, اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے. وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں, اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ, اس کی اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی, ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ, اور جو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر. اس قسم کی بات کی مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. بٹ ایز ورزی آئی جی پی سیڈ, یس وی کین ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ, اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو obviously نہیں مل سکتی ہے. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن, وہاں پہ ان کے علاوہ 140 خواتین موجود تھیں, اور وہ بھی اتنی ہی ان سب کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ہم کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. لا از ایکول فار ایوری ون, اینڈ یس دے بروک دا لا اینڈ دے ہیو ٹو سی دا کانسیکوینسز, اور جو لا کا کورس ہے اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. تو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ مس ٹریٹمنٹ نہیں, اور میڈیکل پرابلم کے لیے اگر کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ کسی کو ہوتی ہے, دا جیلز آر ویل اکوپڈ ود ایمبولینسز, اور وہاں پہ ان کو فوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسی کوئی انکالڈ فار سچویشن آتی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی ایک خاتون سے خود پوچھا ہے, کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو, وہ 10 خواتین نہیں, وہ 150 خواتین ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. صرف 10 خواتین کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں. اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ساری پاکستانی خواتین کے متعلق اگر آپ کو کنسرن ہے تو ان 140 کے بارے میں بھی پوچھیں, اور میں ان 140 کے علاوہ 150 جو
पूरी बनती है, उन सबको मिली हूँ, उन सबसे पूछा है। वहाँ पर ये फैसिलिटी भी है कि टॉडलर जो छोटे बच्चे होते हैं, एक जो वहाँ पे कैदी थी उसके साथ वो भी मौजूद थे। तो 150 खवातीन के लिए जो एक इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहत जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो उन सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, इसके अलावा जो ख्वातीन वहाँ पे जेल पे जाके बेल हो चुकी है वो अपने घरों को पहुंच चुकी हैं, उनसे जो चाहे जहाँ चाहे जाके इंटरव्यू कर सकता है। आईजी जेल खाना जाती मौजूद है, मेरे ख्याल से हम आपके सवालों की तरफ आते हैं, सो दैट वी कैन जस्ट आंसर द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क जी। इमरान का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद जो पंजाब पुलिस या पंजाब गवर्नमेंट सफाइयों में लग जाती है, पंजाब पुलिस का लोग इस बात क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजह है? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आपके सवाल का रियाजवान साहब। बेसिकली बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल इशू बनाया जा रहा है, अपने मुल्क की इंसल्ट की जा रही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। और मैं बार बार अंग्रेजी ज़बान में भी इस पे से जवाब दे रहा हूँ, बिकॉज देयर आर फॉरेनर्स लिविंग इन दिस कंट्री एंड देयर पाकिस्तानीज हु आर लिविंग अब्रॉड, जिनको ये पता चलना जरूरी है, हु मस्ट नो दैट वी आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल द लॉज ऑफ दिस कंट्री। हमें जवाब देना इस वजह से जरूरी है कि इन झूठों का जवाब देना आपके सच्चे मीडिया के जरिए जरूरी है। इट इज टाइम। साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने उस सारे अटेम्प्ट को स्कटल कर दिया। हमने कोई पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं उनको इस चीज के ऊपर जो है अपॉइंट नहीं किया, या समवन फ्रॉम आउटसाइड द जुडिशरी जो है वो इस कमीशन के ऊपर अपॉइंट ना किया गया। चीफ जस्टिस साहब को इसलिए इंक्लूड ना किया गया कि उन ऑडियो टेप्स में जनाब डिप्टी स्पीकर उनकी खुश दामन भी शामिल थी और उनके कमेंट्स भी शामिल थे। तो इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया कमीशन जो है। चीफ जस्टिस साहब से ये उम्मीद की कि वो मेहरबानी करेंगे, अपनी जात को जो है इस चीज से परे रखेंगे और इंसाफ का जो तराजू जो है इस कमीशन के 3 जजेस के हाथ में रहने देंगे ताकि वो इंसाफ कर सकें। एक जो ये इंप्रेशन पाया जाता है कि ऑडियो टेप्स जो हैं या जो गुफ्तगू सुनी जाती है या जो ऑडियो लीक्स हैं वो शायद जो है कोई फोन के साथ या किसी और डिवाइस के साथ जो है कुछ लगा के की जाती है। जनाबे वाला पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आजकल आप बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में जो है हैक कर सकते हैं, आपका फोन हैक हो सकता है और उसकी तमाम गुफ्तगू और मैसेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ सकते हैं। उसके लिए किसी लिसनिंग डिवाइस जो है उसकी जरूरत नहीं होती। वो दुनिया में कहीं भी बैठ के जो हैकर्स हैं इस वक्त इंटरनेशनल हैकर्स जो हैं, आपको पता है कि बहुत सी चीजें अमेरिका में भी और बड़ी बड़ी जो हमारी ताकतें हैं दुनिया की, उनकी जो है इंटेलिजेंस जो है वो ब्रीच हुई और हैकर्स ने उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील की गई। ये जो किस्सा जो है ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। और जनाबे वाला उसके बाद मेरी इत्तला है कि साकिब नसार साहब के बेटे ने आपने एक कमेटी बनाई, मेरा ख्याल है बुतानी साहब यहां बैठे हुए हैं, बुतानी साहब उस कमेटी के इंचार्ज हैं। उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी गई। अब वो भी जो साकिब नसार साहब के बेटे हैं वो बाकायदा करोड़ों रुपए की सौदा करते हुए जो है आवाज उनकी जो है, या तो आवाज से इनकार करेंगे मेरी ये आवाज नहीं है, या बताएं कि वो बड़ा नेक काम कर रहे थे उस कन्वर्सेशन में, या बड़ा कोई फलाही काम कर रहे थे। वो तो अपनी फलाह का काम कर रहे थे। कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कुछ सौदा था टिकट के लिए, और टिकट भी उस इलेक्शन के लिए जो होना नहीं था, जो हुआ नहीं है। 14 मई गुजर गई है, पता नहीं पैसे वापस किए हैं या नहीं किए, जो बयाने पकड़े हुए थे वो वापस किए हैं या नहीं किए।
یہ ایک علیحدہ قصہ ہے. جناب والا میں ایک مثال دوں گا کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک کیس تھا جس میں if I remember it correctly چیف جسٹس سے جو اس وقت کے جناب افتخار چودھری صاحب ان کے بیٹے کا ملک ریاض کے ساتھ کیس تھا کوئی. وہ کیس جب لگا تو چیف جسٹس صاحب نے ریکیوز کر لیا, اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, اپنے آگے وہ کیس نہ لگا, خود نہ منصف بنے. لیکن اس قسم کی روایات میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی کہ چند لوگوں نے ترک کر دی ہیں. وہ روایات جو تھیں ہماری عدلیہ کی, جہاں پہ بڑی بڑی تاریخ قسم کی بھی روایات بنی, اللہ تعالیٰ معاف کرے ان لوگوں کو اور ہمیں بھی, وہاں پہ اچھی روایات تھیں. لگتا ہے اچھی روایات بھی جو ہے ترک کی جا رہی ہیں, ان کو بھی ابینڈن کیا جا رہا ہے. اگر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر سکتے ہیں تو آج جناب ڈیپٹی سپیکر ایک ایسا مسئلہ جن میں ان کے عزیز جو ہیں ان کی آڈیو ٹیپس انوالو ہیں, ان کو اس وقت ریکیوز کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کرنا چاہیے, بلکہ دور دور کا بھی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ انصاف پہ ان کی ذات جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر انداز نہ ہو سکے. اب میں دوسری مثال پہ آتا ہوں جناب سپیکر. سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ بنایا گیا, اس میں جناب چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو وسعت دی گئی, ان کو ایکسپینڈ کیا گیا, ان کا جو ایمبٹ ہے اس کو انلارج کیا گیا, لیکن اس پہ ابھی کچھ دستخط ہی نہیں ہوئے تھے, وہ ایکٹ ہی نہیں بنا تھا. اور سپریم کورٹ میں جو ہے اس کا نوٹس لے لیا. ایک چیز جو ہے جس نے ابھی کوئی شکل ہی نہیں فائنل اختیار کی, وہ ابھی پروسیس سے گزرا ہے, اس پروسیس کا جو ہے نا وہ نوٹس لے لیا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. ہم چاہتے تھے کہ اس سے ایک ایسا پروسیس جو ہے وہ سامنے لایا جائے یا انٹروڈیوس کیا جائے جس سے ون مین شو کا جو ہے تاثر سپریم کورٹ میں ختم ہو. وہاں بھی جمہوریت جو ہے, اگر اس ہاؤس جیسے جمہوریت نہیں اور جو بھی بڑے اصول ہیں جمہوریت کے, ان کے اوپر عمل درآمد ہو. ہم نے کوئی باہر سے بندہ اس میں بھی نہیں ڈالا, ہم نے صرف یہ کیا ہے یا یہ تجویز کیا کہ جو اختیارات اس وقت ایکسرسائز کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ان کا جو بیس جو ہے وہ وائڈن کیا جا سکے, انصاف جو ہے اس کی شفافیت جو ہے بڑھائی جا سکے. اس طرح نہیں کہ ون مین شو ہو, وہاں بھی آمریت کی جو ہے وہ شائبہ ہو, یا آمریت کا کوئی سلسلہ وہاں بھی کنٹینیو کیا جائے, ان کی روایات جو ہیں ان کو مسمار کیا جائے, لیکن اس کو بھی روک دیا گیا. اب یہ کیا کیا جائے؟ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو,